ریٹائرڈ ایسوسیٹ پروفیسر اور جو جماعت اسلامی سے بھی وابستہ ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے افکار سے مجمع کو روشناس کروائیں. جناب ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب جو کالم نگار بھی ہیں، اخباروں میں آپ کے فکر انگیز کالم چھپتے رہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. ساری حمد و ستائش اور ساری کبریائی اور ساری بزرگی اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا. درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین، بالخصوص جمیل الشمم شفیع الامم صاحب الجود والکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا. ہز ایکسلنسی مہدی شہروردی صاحب، قونصل جنرل ایران، مولانا آغا مجاہد حسین صاحب اور دائس پر تشریف فرما علماء کرام، دانشوران قوم. وقت کم ہے، میں ہر ایک کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ ابھی سارے مقررین آپ کو خطاب کرنے والے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں یونائٹڈ پیس فورم کو کہ انہوں نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بہرحال ایک کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو بارآور کرے اور امت کے اندر حقیقی وحدت عطا فرمائے. محترم سامعین، میں نے جو آیت تلاوت کی وہ آپ کے بینر پر لکھی ہوئی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ سب اصحاب فکر و نظر ہیں، اہل علم کی مجلس سے. ہم جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار کے اندر بڑی بڑی شخصیتوں کو پیدا فرمایا ہے. آپ نے سقراط کا نام سنا، آپ نے ارسطاٹل کا نام سنا، آپ نے سکندر اعظم کا نام سنا، قارون کے خزانے بھی بہت مشہور ہے، گوتم بدھ کی تعلیمات کو بھی آپ جانتے ہیں، مہاویر نے بھی یہیں پر جنم لیا. لیکن اس کے باوجود یہ ساری شخصیتیں کسی کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکی ہیں، کوئی کسی کے لیے مثالی شخصیت نہیں بن سکی ہے. اس لیے نہیں بن سکی کہ ان کی تعلیمات ان کی زندگی کی حد تک رہی، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو چند لوگ ان کو ماننے والے رہ گئے، اور اب تو وہ قصے پارینہ بن چکے ہیں. لیکن دنیا کی ایک عظیم ترین ہستی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 14 صدیاں پہلے مبعوث فرمایا، اور اس طریقے سے آپ دنیا میں تشریف لائے کہ آپ نے دیکھا کہ اس معاشرے کے اندر جہاں ہر قسم کی برائی اور بدکاری تھی، جہاں پر انسان حوثناکیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے لوگوں کو پکارا اور کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کیا لوگوں کہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور تمہارے قدموں میں عرب کی دولت بھی آ جائے گی اور عجم کا اقتدار بھی آ جائے گا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے جو پیغام ہم کو دیا تھا، جس کی ابھی یہاں پر گفتگو ہوئی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. اس امت پر اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور صاحب کتاب کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. اگر کتاب آ جاتی اور صاحب کتاب نہ آتے تو لازمی چیز ہے کہ ہم ہدایت کی طرف نہیں جا سکتے تھے، اور اگر صرف صاحب آپ کی جو ہے نہ ہوتے، صاحب کتاب ہوتے اور کتاب نہ ہوتی تو پھر ہم ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہمارے لیے ہدایت کا جو ذریعہ بنایا وہ کتاب اللہ ہے، اور دوسری طرف اسوہ رسول ہے. اب دونوں کی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو جس چیز پر سب سے زیادہ اسٹریس دیا گیا ہے، جس چیز پر سب سے زیادہ مومنین کو مخاطب کر کے کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ، کہ کہا گیا کہ تم اطاعت کرو تو رسول کی، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے لیے کوئی پیچیدگی آ جائے گی، کوئی ڈاؤٹ ہو جائے گا، وہ اولی الامر کہ تم جو تمہارے صاحب امر ہیں، جن کو تم نے ذمہ داری دی ہے، ان کی طرف رجوع کرو، اور اس کے ذریعے سے تم راستہ پاؤ گے. اور اگر تم نے یہ نہیں کیا، ابھی اس سے پہلے کہا گا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم تنازع میں پڑ گئے تو تم بکھر جاؤ گے، خس و خاشاک کی طرح شکار ہو جاؤ گے. قونصل جنرل صاحب نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی، پورا ورلڈ ویو آپ کے سامنے آ چکا ہے. آج آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، جس در پہ پکارا آئی صدا، اس در پہ تمہارا کوئی نہیں ہے. یہ امت مسلمہ کا حال ہو چکا ہے. اس میں نہ شیعہ کی تفریق ہے، نہ سنی کی تفریق ہے، نہ مہدوی کی تقریف ہے. ہر کلمہ گو آج باطل طاقتوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. ہر باطل طاقت یہ چاہتی ہے کہ اللہ کا دین اس زمین پر نافذ نہ ہو. ایران میں جو انقلاب آیا، I was a student at the time and we saw that thousands of people have been killed because of that. Sacrifices جو ان کے ہوئے ہیں، قربانیاں جو ہوئی ہیں، رہنمائے دکن اس دور کا نکال کر آپ پڑھیے، ہر دن آتا تھا. آج 10,000 ایرانی شہید ہو گئے ہیں، آج 20,000 ایرانی شہید ہو گئے ہیں. اور ایک مرد مومن علامہ خمینی نے فرانس کے دور دراز علاقے میں بیٹھ کر وہ انقلاب برپا کیا کہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اسلام بھی کوئی اور دھرم کی طرح ایک دھرم ہے، ایک دین ہے، بس پڑھ لو، نماز پڑھ لو، سو جاؤ. اللہ
کے دین کے غلبے کی بات مت کرو. یہ مت کہو کہ یہ ایک وے آف لائف ہے اسلام, یہ جو ہے نا ضابطۂ زندگی ہے. اس کو آپ جانتے ہیں سید قطب شہید نے مصر کے اندر اور ایران کے اندر علامہ خمینی نے اور پھر اسی طریقے سے بر صغیر کے اندر مولانا مودودی نے وہ کام کیا کہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ اسلام از اے سسٹم آف لائف. اٹ از ناٹ اونلی دی ریچولس کہ جہاں کچھ رسمیں ادا کر لی جائے, جہاں کچھ عبادتیں ادا کر دی جائے. آج آپ سے دنیا کیا چاہتی ہے؟ آپ نماز پڑھ لیجئے, آپ روزہ رکھ لیجئے, آپ کچھ خیرات کر لیجئے, لیکن یہ مت کہیے کہ ہم اس ملک کے اندر اسلام کے سیاسی نظام کو لانا چاہتے ہیں, ہم اکنامک سسٹم اسلام کے اصولوں پر قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم آئلی سسٹم اسلام کے اصولوں پر قائم چاہتے ہیں. ابھی ہیز ایکسلنسی نے حجاب کی بات کی. You know very well sir, there is a کیس چل رہا ہے ہمارا اس وقت سپریم کورٹ کے اندر, اور آپ نے دیکھا کہ ایک جج نے بات کہہ دی ہے کہ صاف طور پر کہ صاحب حجاب کا جو مسئلہ ہے یہ ان کے مذہب کا مسئلہ ہے, اور اس حجاب کے پہننے کی بنیاد پر آپ لڑکیوں کو تعلیم سے نہیں روک سکتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں دو قسم کے رائٹس ہم کو اس ملک کے اندر ہے, ایک تو میرا مذہبی حق ہے اور دوسرا میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. آپ اصحاب فکر میں کہنا چاہتا ہوں ہم یہاں پر کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وی آر دی سٹیزنز آف انڈیا اینڈ وی آر لیونگ ہیئر وتھ اے کنٹریکٹ دیٹ یو ہیو ٹو فالو دی کانسٹیٹیوشن رولز اینڈ وی ول آلسو oblige that constitution. اس constitution کے اندر کیا کہا گیا کہ every citizen has a right to religion. And right to religion, what is right to religion? The right to practice your ریلیجس پرنسپلس, کہ میرا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں, میرا مذہب اس بات کی اجازت ہے کہ میری خواتین حجاب کریں, تو دنیا کی کوئی طاقت, یہاں کی کوئی حکومت کس طریقے سے میرے اس حق کو چھیننے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. ہم کانسٹیٹیوشنل لڑائی لڑنے کی کوشش کریں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج اس لیے بھی میں آیا ہوں کہ مذہبی چیز تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم ایز اے سٹیزن آف انڈیا کچھ حقوق رکھتے ہیں, کچھ آزادیاں رکھتے ہیں. ان آزادیوں کے بغیر یہاں پر ہم نہیں رہ سکتے ہیں. اگر کوئی اس آزادی کو چھیننا چاہتا ہے تو یقیناً ہم پوری قوت کے ساتھ اس کی مخالفت کریں گے. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج رائٹ ٹو آپ کے ریلیجن کے معاملے میں, پلیسز آف ورشپ کے معاملے میں آپ دیکھیے اٹھا کر بابری مسجد کا جب مقدمہ چل رہا تھا, واٹ دی کورٹ سیڈ, انہوں نے کہا کہ صاحب بابری مسجد کو چھوڑ کر جتنے مساجد 1947 میں اگر وہ مسجد تھی تو مسجد رہے گی, مندر رہے گی تو مندر رہے گی, پھر چرچ رہا تو چرچ رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی. لیکن جب گیان واپی کا مسئلہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک پٹیشن کو الف کر دیا گیا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے بات کی حجاب کی, آپ سب علماء جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سورہ نور کے اندر آیتیں موجود ہے جس میں حکم دیا گیا ازواج کو کہ تم پردہ کرو, تم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش مت کرو. تو امہات المومنین کو جو حکم دیا گیا وہ ساری امت کی عورتوں کے لیے حکم ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی ہے. لہذا میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے موقع پر وحدت امت کے عنوان پر آپ نے جلسہ رکھا ہے, اور مجھ سے پیش رو مقرنے, اور آپ نے جو بات کہی ہے کہ یونٹی ول ناٹ بیکم اے پریکٹیکل آن دی بیسس آف جغرافی اور آن دی بیسس آف ریجنز. جغرافیائی بنیاد پر کوئی یونٹی نہیں آ سکتی ہے, اور نہ یونٹی سیاسی بنیاد پر آ سکتی ہے. ہم حیدرآباد میں بار بار سنتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے, اتحاد ہو جائے. ارے اتحاد ہو تو کس بنیادوں پر اتحاد ہو؟ اتحاد ہوگا تو دین کی بنیاد پر ہوگا. دین کے بغیر کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. اگر میرا دین پہ اگر کوئی آنچ آتی ہے, ہم ایسے اتحاد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. آج باطل طاقتیں مختلف طریقوں سے آ رہی ہے. شیعہ سنی کا اختلاف تو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کنسپائسی ہے, یہ ایک سازش ہے, لیکن خود سنیوں میں کتنے اختلافات ڈالے جا رہے ہیں. بریلوی طبقہ الگ, وہ دیوبندی طبقہ الگ, میلاد کا جلوس نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے, ولادت کا جشن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باطل کی سازش ہے. اس سے بہت ہی ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, اور اس معاملے میں قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے. ہم اس میں تلاش کریں کہ اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے, اتحاد کی بنیادیں کیا ہو سکتی ہے, وحدت امت کیا ہے. یاد رکھ لیجئے اسلام کی کوئی عبادت انڈیویجول نہیں ہے, ساری عبادتیں کلیکٹیو ہیں, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, سب چیزیں آپ اجتماعیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. لہٰذا اتحاد ہمارا پہلا مقصد ہو. اور اقبال نے جو بات کہی تھی, منفیت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی اس کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, اللہ بھی ایک, رسول بھی ایک. کچھ بڑی بات ہوتی کہ مسلمان بھی ایک. آپ بتائیے قرآن ایک ہے, کوئی اختلاف کر سکتا ہے قرآن کے معاملے میں؟ کعبے کے معاملے میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر سب کے رسول ایک ہے, سب کا آخرت پر ایمان ہے. پھر اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف اس امت میں ہرگز نہیں ہے. نہ شیعہ اور سنی میں کوئی اختلاف ہے, نہ بریلوی اور دیوبندی میں کوئی اختلاف ہے, نہ تبلیغی جماعت میں, نظامیہ میں کوئی اختلاف ہے. اختلاف پیدا کیا گیا ہے باطل طاقتوں کی جانب سے. اس کو آپ جیسے ہم جیسے لوگ اہل فکر سوچے, غور کرے, اور جہاں یہ مرض پھیلتا ہے اس کو وہیں پر دبانے کی کوشش کرے. بہرحال ہمارے محترم امیر حلقہ مولانا حامد محمد خان صاحب آپ کے جلسے میں آتے رہے گزشتہ سالوں میں. اس سال ان کی کچھ مصروفیت ہو گئی اور ہمارے ذمہ داروں نے ان سے ملاقات کی تھی, تو انہوں نے میرے نام, آپ لوگوں نے میرا نام پیش کیا, انہوں نے خوشی کا اظہار کیا, اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ جائیے, بہت اچھے نوجوان
عنوان ہے صحیح فکر کی بات وہاں پہ ہوتی ہے. میں اس موقع پر یونائٹڈ پیس فورم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک موقع مجھے دیا ہے اور چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. جماعت اسلامی کا یہ جو چار مینار کا ایریا ہے میں اس کا ایک خادم ہوں. ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوتا ہے. جماعت اسلامی میں ہر آدمی اپنے آپ کو ایک خادم کے طور پر خدمت کرتا ہے اور وہ کوئی لمبی خدمت نہیں ہوتی ہے, 2 سال 4 سال کے لیے ہوتی ہے. تو آئی بلانگس ٹو ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ اور ٹیچنگ کی وجہ سے مجھے کہا گیا کہ ذمہ داری لیجیے. تو چار مینار علاقے کے اندر وحدت کے لیے, اتحاد کے لیے اگر جو بھی کوشش ہوگی میں اپنی جانب سے آپ کو پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب, جو ایک بہت ہی نظریاتی تنظیم اور منظم تنظیم جس کے بانی مولانا سید ابو العلا مودودی مرحوم ہیں, اس تنظیم سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نے بہت ہی فکر انگیز بات کی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں, جبکہ دشمن ان کے ہاتھ کاٹنے کی فکر میں ہے. لہٰذا انہوں نے ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب نے جو تعاون کی پیشکش کی ہے, اگر ایسے ہی سبھی مکاتب فکر آگے آئیں تعاون کے حوالے سے, مسلمانوں میں یکجہتی, اتحاد اور وحدت کے حوالے سے,